بھائی اس ذات سے ٹکر نہ لو، کیونکہ میں نے آج تک ایک بادشاہ کی ایسی عزت اور ایسا اکرام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اس بادشاہ کا ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی زندگی کا عام معمول کیا ہے کہ وہ محبت سے، شفقت سے، پیار سے بات کرتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھتے کہ کوئی دین کو مشکل بنا رہا ہے، اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں، سخت غصے میں آتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے امت کو، یسروا ولا تعسروا، دین کو آسان بنا کر پیش کرو، دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرو کہ اگلے کو لگے بھائی ساڈی توبہ اے ساڈے تو کم ڈٹ ہے۔ آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں اختلاف کی، وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، آپ جج نہیں کر رہے، آپ غصہ نہیں کر رہے، رنگ لال سرخ نہیں ہو رہا۔ یہ بحث کیا ہوتی ہے؟ جائز ہے، لیکن ایک بحث ہے جدل۔ جدل کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں خون آ گیا ہے، ٹیبل تے مکے وجن لگ گئے نے، غصہ آ گیا ہے اور آپ کو لگنے لگا یہ بندہ اسرائیلی ہے، میں فلسطینی ہوں، ایسے بات کرنا شروع کر دی، حالانکہ دونوں ارائی ہیں، دونوں اہل حدیث ہیں، دونوں محلے دار ہیں اور دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں، لیکن گفتگو ایسا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ اسرائیل کا اور میں فلسطین کا۔ انا للہ و انا راجعون۔ یہ نون لیگ اور یہ پی ٹی آئی بھائی بحث کریں، تبادلہ خیال کریں، لیکن ایسے نہ کریں میرے بھائی کہ آپ کا رنگ لال سرخ ہو جائے اور آپ کو لگے دشمنی اگر اس دنیا کے اندر موجود ہے تو عشق کی وجہ سے موجود ہے۔ نہ میری اس سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اور اس مدد کرتے کرتے میرے بھائی اگر وہ کوئی آپ کو ویڈیو بھیج رہے ہیں، کوئی تصویر، سب سارا چندے دے رولا ہے، چندہ کھا رہے ہیں، ٹھڈ دیکھے ہیں، یعنی آپ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرپٹ لوگ ہیں، پیسے کھا گئے ہیں۔ اللہ کی قسم نہ بولتا نا تو بچ جانا تھا، تو نے اب تو نے بول دیا، اب قیامت کے دن ہل نہیں سکتا تو، جب تک یہ تو نے بات ثابت نہیں کرنی اس بندے نے چندہ کھا کے کیسے ختم ہوا، ہلنا نہیں ہے، تیری نمازیں ایک طرف ہیں، تیرے روزے ایک طرف ہیں۔ نبی کا یہ جملہ یاد رکھ کہ اگر وہ شخص کھڑا ہوگا، کون ہے جو تیری مدد کرنے والا؟ مسجد الرحمان MUR کمیونٹی سینٹر۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں، جو شخص غصے کا عادی ہوتا ہے نا جی، بار بار اس کو غصہ آتا ہے، تو یہ بات اس چیز کا لازم تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے کے غصے کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، چلا کر اپنا گلا بٹھا لیتا ہے، محلہ اکٹھا کرتا ہے، پنچایتیں لے کر آتا ہے، لیکن اس کے غصے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وجہ کیونکہ یہ بار بار کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ غصہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص، اس کا عام معمول یہی ہے ماشاءاللہ کہ وہ ہمیشہ نرم لہجے سے بات کرتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، لیکن سال میں 2-4 مرتبہ وہ غصہ بھی کرتا ہے، تو اس کے غصے کی قدر وہ بہت زیادہ ہوگی۔ اس لیے عرب کے اندر ایک محاورہ ہے کہ جو حلم والا ہے، صبر والا ہے، اس کے غصے سے ڈرو، کیونکہ وہ غصہ صرف اس وقت کرتا ہے جب حد ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ ذات جناب محمد رسول اللہ کی ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں کافر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اس ذات سے ٹکر نہ لو، کیونکہ میں نے آج تک ایک بادشاہ کی ایسی عزت اور ایسا اکرام ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جیسا اس بادشاہ کا ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی زندگی کا عام معمول کیا ہے کہ وہ محبت سے، شفقت سے، پیار سے بات کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کے 2 سب سے زیادہ مشکل ترین لمحے آئے، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی ہے۔ اجتماعی لمحہ تمام صحابہ کے نزدیک وہ احد کا لمحہ تھا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ ہوئی کہ وہ شہید ہو گئے۔ لیکن اس لمحے کے اندر جو زندگی کا اجتماعی مشکل ترین لمحہ ہے، میرے نبی کو غصہ نہیں آیا بھائی۔ اور یہاں پہ حملہ کرنے والے غیر لوگ ہیں نا بھائی، کافر ہیں، اور آپ نے اس حملے کے بعد، اس بظاہر شکست دکھنے والی شکست کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ مغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے میں کون۔ اور دوسرا لمحہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے مشکل، جو نبی خود کہہ رہے ہیں، وہ طائف کا لمحہ ہے۔ یعنی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق سب سے زیادہ مشکلیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور نبیوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ آئی ہیں، اور نبی کی سب سے بڑی مشکل وہ طائف میں آئی ہے۔ سوچیں، یعنی جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، سب سے بڑی مشکل اگر کسی ذات پہ آئی ہے وہ طائف کی گھاٹیوں کے اندر محمد الرسول اللہ پہ آئی ہے، لیکن غصہ نہیں آیا بھائی۔ حالانکہ مارا جا رہا ہے، ان کو پتھر مار رہے ہیں، رسول اللہ کو فوج لے کے تو نہیں گئے، وہاں پہ کوئی آرمی لے کے تو نہیں گئے، ایک بندہ ساتھ ہے صرف زید، لیکن وہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ، بولے بھائی غصہ،
نہیں آیا، بلکہ وہاں سے بھی ایموشنل اور جذباتی انداز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے، میں بد دعائیں کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور الحمدللہ آج پورا طائف مسلمان۔ تو آپ سوچیں میرے بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، جب ہمارے نبی کو غصہ آیا انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے۔ یعنی جو ایسی حدیثیں ہمیں سنا رہے ہیں کہ ایک خاتون نے جو جسم کا دھندا کرتی ہے، پورن سٹار ہے، وہ عورت میرے بھائی کیا کرتی ہے؟ کتے کو پانی پلا رہی ہے اور اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیثیں سنانے والی ذات اگر کسی بات پہ اتنا پارے ہائے ہو جائے، اتنا زیادہ غصہ ہو جائیں، اتنا غصہ ہو جائے کہ صحابہ کہیں کاش میں اس مجلس میں نہ ہوتا جس مجلس میں رسول اللہ کو اتنا غصہ آیا۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے میرے بھائی، ابھی بھی کچھ شاید دن باقی ہیں۔ اس مہینے کے اندر زیادہ تر ہمارا رواج کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، اخلاقیات اور ان پہ گفتگو ہوتی ہے جو ہونی چاہیے، لیکن آج اس مختصر سے وقت کے اندر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ لمحے رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ غصہ کیا، غیروں پہ نہیں کیا میرے بھائی، کس پہ کیا؟ اپنی امت۔ اور وہ کون سی امت ہے؟ کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے بہترین ہستیاں۔ جو بھی لمحے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں یہ سارے کے سارے لمحے صحابہ کے ساتھ ہوئے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو غصہ یا غضبناک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے ہیں ان کے سامنے کون تھے؟ صحابہ۔ سوچیں آپ اور میں ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں کہ ایک ذات آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے، بے پناہ پیار کرتی ہے۔ وہ آپ کی ماں اتنی دعائیں نہیں کی جتنی رسول اللہ نے آپ کے لیے دعائیں کی، وہ آپ کے لیے باپ اتنا نہیں تڑپا جتنا ہمارا نبی آپ کے لیے تڑپا۔ وہ محبت سے پیار کرے، پیار سے بات کرے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ پولا ہے، یہ معاملہ آسان ہے تبھی تو پیار سے بات کر رہا ہے، لیکن اگر وہ غصے سے بات کرنے لگ جائے تو مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ ریڈ لائن ہے، اس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اب ایک شخص یہ نعرے لگا رہا ہے، زور زور سے نعرے لگا رہا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتا ہوں بھائی؟ محبت کرتا ہوں، اور رسول اللہ وہاں دور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں او حیا کر، او شرم کر، او غیرت ہے تجھ میں۔ وہ غصے سے لال پیلے ہو رہے ہیں، اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں، اور وہی کام کر رہا ہے جس پہ رسول اللہ غصہ آتا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی جملہ بولنے کی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمت کیسے ہوئی اس کی بھائی؟ کہ ایک بندہ چیخ رہا ہے، اور وہ چیخنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ غصہ کر رہے ہیں، رنگ لال ہو رہا ہے میرے بھائی، اور کر بھی کن کے ساتھ رہے ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ اور یہ بات جاننے کے بعد آپ پھر وہی کرتب کرتے ہیں، آپ وہی کام کرتے ہیں جس کام پہ رسول اللہ کو غصہ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا گیا تو اس بندے کے ایمان کے سامنے سوالیہ نشان ہے، کیا واقعی تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے میرے بھائی کہ اگر ایک شخص اپنے باپ کو تھپڑ مار دے، تھپڑ مارنے بہت بڑے جرم ہے، لیکن وہ تھپڑ مارنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ چل روٹی کھا لیتے ہیں، آؤ۔ روٹی کھاتا ہے، پانی شانی پیتا ہے، نہا دھو کے سو جاتا ہے، یعنی کوئی فرق بھی نہیں پڑا اس کو۔ یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد جو باپ کو تھپڑ مار دیا اس نے، نہ صرف یہ کہ میرے بھائی اس کو اس جرم کا احساس نہیں بلکہ اس کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا، اور چپ کر کے روٹی چھوٹی کھا کے سو جاتا ہے۔ اب یہ بندہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے باپ سے محبت ہے، کیا کہیں گے آپ ایسے شخص کو؟ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری چیز جو ذہن میں رکھنے والی ہے، یاد رکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں کیا۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا کہ رسول اللہ نے اپنی وجہ سے غصہ کیا، اس لیے اللہ کو قرآن اتارنا پڑتا ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ نبی نہیں غصہ کرتے، اللہ نبی کا جواب دیتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا جیسے ہم ہوتے ہیں نا میرے بھائی، ہمیں غصہ آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظہ بندی گال نو مائنڈ نہیں کرنا، غصے چ کہہ گئے، کہتے ہیں نا جی۔ یعنی غصے میں اگر کوئی بات کہہ دے تو اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ غصے میں یا خوشی میں، آپ صرف حق بولتے ہیں۔ آپ کی زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکلتی ہے کہ غصے والی ہے اس کو چھوڑ دو اور جو پیار والی ہے اس کو لے لو، نہیں میرے بھائی، جب بھی میرے نبی بولے ہیں تو صرف کیا بولے ہیں؟ حق بولے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کی بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک کلمۃ الحق، اے اللہ میں تیرے سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس منہ سے کلمہ حق نکلے، فی الرضا والغضب، غصے میں بھی اور خوشی کی انتہاؤں میں بھی، اگر اس منہ سے نکلے تو کیا نکلے؟ حق نکلے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا عام معمول کیا ہے؟ یہ اللہ نے احسان قرآن میں جتایا ہے،
آپ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ میرے اللہ کہتا ہے میرا احسان ہے تم پہ، میں نے تمہیں ایسا نبی دیا ہے جو تمہاری مشقت دیکھتے ہوئے تکلیف میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے نا تو یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے. اللہ اکبر. ایسا نبی اللہ نے تمہیں دیا اور وہ تمہارے لیے حریص ہے کہ کسی طریقے سے کسی بہانے سے یہ لوگ جہنم کے بجائے جنت والے بن جائیں. اور یہ بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، بے پناہ رحم کرنے والے ہیں. تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنرل رول ہے، یاد رکھیں. اس لیے ایکسیپشنز بیان ہو رہے ہیں. یہ کیا چیزیں بیان یہ ایکسیپشنز ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ گنے چنے کچھ واقعات ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریڈ لائن کراس ہوتے ہوئے صحابہ کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کیا ہوئے؟ غضبناک ہوئے. پہلی بات وہ کیا تھی؟ مسجد کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ مسجد کی عزت نہیں ہو رہی، مسجد کا احترام نہیں ہو رہا، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ معتبر اور پسندیدہ جگہ اللہ کو کون سی لگتی ہے بھائی؟ مسجدیں. اور سب سے بری جگہ بازار ہے. بازار میں کچھ لوگ میرے بھائی خوشی سے ہوتے ہیں، مسجد میں لڑ پڑتے ہیں. سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے. بخاری کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بلغم پڑا ہوا دیکھا. مسجد کے اندر کیا دیکھا میرے بھائی؟ تھوک نہیں، بلغم پڑا ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ باقاعدہ کیا ہوا؟ اس کے تاثرات بدل گئے، غصے میں آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کتنے گیا خادم ٹاڈا، کہاں گئے مسجدوں کی صفائی کرنے والے؟ بھائی جتنی مسجد ان کی ہے اتنی مسجد بولے بھائی میری بھی ہے. آپ خود گئے ہیں اور اس بلغم کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. اور پھر اسی عالم میں آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور اسی غضبناک حالت میں صحابہ سے کہنے لگے جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے بھائی. اس لیے یہ مسجد ایسی جگہ نہیں ہوتی وہاں پہ تھوکا جائے، کیونکہ یہ جگہ کس کے لیے؟ اللہ سے ملاقات کرنے کی جگہ ہے. تو یہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کس وجہ سے غضبناک ہوئے؟ کیونکہ مسجد کی حرمت کا خیال بولے بھائی نہیں رکھا گیا. اب آپ بتائیں تھوک بڑا مسئلہ ہے، لڑائی بڑا مسئلہ ہے؟ بولو نا یار بھائی، تھوک بڑا مسئلہ ہے مسجد کے اندر پڑا ہونا یا لڑائی بڑا مسئلہ ہے؟ لڑائی بڑا مسئلہ ہے. اور مسجد کے اندر چاہے وہ فرقہ واریت ہو، چاہے وہ کسی جماعت کی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے وہ کسی پیسے چندے چندے کی بنیاد کے اوپر ہو، مسجد میں اگر کوئی لڑ رہا ہوتا اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ تھوک دیکھنے والی ذات جو غصے میں آ جائے کہ مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اسی مسجد کے اندر کھڑے ہو کے جہاں پہ پیر سے پیر ملانا ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہوتا ہے، لوگ لڑ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا غصہ کس حد تک چھوئے گا؟ سبحان اللہ. جب مسجد میں ہم آتے ہیں میرے بھائی، مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بولے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ نمازی کی. یہ نمازی کی ذمہ داری ہے. خادم کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ ایک ایسا بندہ رکھا ہوتا ہے جو اوور آل اہتمام کرتا ہے. لیکن اگر چاول کھا رہے ہیں ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر، چاول کا گر جانا یہ مسئلہ ہے؟ بولو بھائی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. چاول گر جاتے ہیں، کوئی چیز گر جاتی ہے، لیکن گری ہوئی چھوڑ کے چلے جانا تو آپ کو مسجد کی حرمت کا خیال نہیں ہے، آپ کو مسجد کا پاس نہیں ہے کہ مسجد گندی کر کے آپ جا رہے ہیں. یہ ساڈا کام نہیں ہے، دوجے کا کام ہے. مسجد کو اپنی ذاتی شے سمجھنا ہے. اس لیے رسول اللہ اس خاتون سے کیا کرتے تھے؟ اس کی قدر کرتے تھے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جب پتا چلا کہ وہ تو فوت ہو گئی، ہم نے دفنا دیا، آپ اس وقت بھی غضبناک ہوئے کہ مجھے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ اور آپ سارے صحابہ کو لے کے ان کی قبر پہ گئے اور نماز پڑھی. سبحان اللہ. دوبارہ سے اس کے لیے دعائیں کی. یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے. مسجد کے جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں، کہتے ہیں مسجد دیکھنی ہے اس کا نظام کیسا ہے، ان کے کیا دیکھو بھائی؟ بولے میں کیا دیکھیں؟ ٹوائلٹس میں کون جاتے ہیں؟ نمازی جاتے ہیں، غیر نمازی جاتے ہیں؟ نمازی ہوتے ہیں، ہم لوگ ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹر سے منع کرتے ہیں بھائی پبلک ٹوائلٹ استعمال ہی نہ کیا کریں. تو ہم میرے بھائی مسجد کی حرمت کا پاس رکھنا، یہ شروعات ہوتی ہے ادب کی، یہ شروعات ہوتی ہے احترام کی، یہاں سے شروعات ہوتی ہے اس بات کی. تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات دیکھتے کہ مسجد کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ایک جگہ کے اوپر یہ سچا واقعہ ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار یہ 3-4 مساجد ہیں، ہم اکٹھے علیحدہ علیحدہ عید پڑھتے ہیں، ہم مل کے عید پڑھتے ہیں، ایک جگہ پہ عید پڑھتے ہیں تاکہ اجتماع بڑا ہو. عید کا مقصد بڑے اجتماع کے ساتھ بڑی خوشی منانا. ان کا بہت اچھی بات ہے. تو چندے کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا چندہ ہم ڈیوائڈ کر لیں گے، 4 مسجد تو 25-25 ہو جائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ ایک ماشاءاللہ وقت تو صحیح گزر گیا، لیکن جب دوسری بار آئے نا تو اب ان کا چندہ بہت زیادہ جمع ہوا. اب اس بات پہ لڑائی ہوگی کہ ہمارے نمازی، اللہ اکبر، ہمارے نمازی زیادہ آئے ہیں اور تمہارے نمازی، بولے بھائی آپ کی مسجد مرلے کی ہے، ہماری مسجد کنال کی ہے، تو کنال والوں کو پیسہ زیادہ ملے گا، مرلے والوں کو پیسہ. اب آپ سوچیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کھڑے ہیں اور لوگ 1.5 لاکھ روپے کی بنیاد کے اوپر مسجد میں چندے کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس انتہا کی تکلیف ہونی تھی، اور آپ کہتے ہیں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں.
آپ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں. دوسرا واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسجد جو علماء ہوتے ہیں میرے بھائی ان پہ غصہ کیا, اور ایسا غصہ کیا صحابہ نے کہا ہم نے ایسا غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. اندازہ کریں آپ کتنی بڑی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تقریریں کر رہے ہیں میرے بھائی, ان کے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ زیادہ ہوتی تھی, ان کے اوپر نظر زیادہ ہوتی تھی, لوگوں کی تو ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص کہنے لگے, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں فجر میں کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا خیر ہو گئے. انہوں نے کہا جی امام توبہ پہ بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے. امام کیا کرتا ہے بھائی, بہت ہی لمبی نماز پڑھاتا ہے, تو اس کے مفہوم کیا تھا, بھی نہ ہی آؤں میں بہتر ہے, اس وجہ سے میں نے مسجد آیا. بولے بھائی نہیں آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ سن کے, یہ شکایت سن کے میرے بھائی فوراً کیا ہوئے, غصے میں آ گئے. اور اتنے غصے میں آئے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ ریپیٹ کرتے جا رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں؟ پھر کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں؟ بار بار یہ جملہ کیا کرنے لگے بھائی, ریپیٹ کرنے لگے. آپ نے فرمایا خیال کیا کرو یار نمازیوں کا, جب وہ مسجد میں آئے تو ان میں بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں, ان میں بچے بھی ہوتے ہیں, ان میں عورتیں بھی ہوتی ہیں, ان کا خیال کیا کریں جب آپ نماز کے لیے, یعنی کنسیڈر کریں کہ آپ کے پیچھے لوگ کون کھڑے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو دیکھتے کہ کوئی دین کو مشکل بنا رہا ہے, بولے میں دین پہ چلنا کیا کر رہا ہے, مشکل بنا رہا ہے, اس بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے سخت غصے میں آتے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے امت کو, یسروا ولا تعسروا, دین کو آسان بنا کر پیش کرو, دین کو مشکل بنا کے پیش نہ کرو کہ اگلے کو لگے بھائی ساڈی توبہ اے ساڈے تو کام ڈڈ ہے, یہ نہ وہ کرنے لگے, بلکہ ان کو لگنے لگے نہیں یار میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ جاتا ہوں, بیٹھ نہیں پڑھ سکتا لیٹ جاتا ہوں, لیٹ نہیں سکتا میں اشاروں سے پڑھ لیتا ہوں, شوگر ہے تو روزہ نہیں رکھتا, پیسے نہیں تو حج نہیں کرتا, پیسہ نہیں تو زکات نہیں دیتا. دین تو میرے بھائی جہاں پہ بندے کو مشکل آتی ہے دین وہاں پہ آسان ہو جاتا ہے. ہم نے اتنا مشکل کر دیا میرے بھائی, اتنا مشکل کر دیا کہ دین پڑھا رہے ہیں ہم لوگوں کو اور لوگ لڑنے لگ پڑے. آپ سوچیں ایسا کیسا دین ہوگا. یعنی آپ نے اس انداز کے ساتھ صحابہ کے بارے میں واقعات بیان کیے ہیں لوگوں کو کہ لوگ صحابہ کو بنیاد بنا کے آپس میں گت گتھا ہو جائیں, لڑائی کرنا شروع کر دیں, جنگ و جدال کرنا شروع کر دیں. اس لیے ابن مسعود کہا کرتے تھے لوگوں کو وہ بات نہ بتاؤ جو وہ سمجھ نہیں سکتے, ان کا دین کے اندر کوئی وہ ہے ہی نہیں یہ چیز, اس وقت ان کو یہ بات بتاؤ جب وہ اس دین کی بات کو سمجھنے کے قابل ہیں, پھر ان کو وہ بات رکھو. جیسے عمرے کے لیے جاتے ہیں میرے بھائی, تو اتنا لوگوں نے مشکل بنایا ہوتا ہے, یقین جانے اللہ ہم سب کو لے کر جائے, اللہ آپ سب کو بار بار اس کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے اکے مکے ہوتے ہیں, 8-10 گھنٹے کا سفر کر کے پہنچتے ہیں, ان کو لگتا ہے احرام اتار نہیں سکتے جب تک آپ عمرہ نہ کر لیں. حالانکہ میرے بھائی ایسی کوئی بات, میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ میرے بھائی آپ کو مشکل لگنے لگتی ہے نا دین, وہاں پہ کیا ہوتا ہے, دین وہاں پہ آسان ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ بیچارے ختم ہوئے ہوتے ہیں, چلا جا نہیں رہا ان سے, لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں احرام نہیں لانا جنا تک عمرہ نہیں کرنا. حالانکہ ایسی دین میں کوئی بات بولے بھائی نہیں ہے, آپ جائیں ہوٹل میں جائیں, نہائیں دھوئیں, کھانا کھائیں, کل عمرہ کر لیں, پرسوں کر لیں, بس آپ نے احرام نہیں اتارنا, بس یہ بات ہے. دوسرے کپڑے نہیں پہننے, آپ نے احرام پہن کے رکھے, آپ عمرہ بھائی قسطوں میں کر لیں. آپ نے بھی طواف کیا, گھر آ جاؤ, آپ نے اگلے دن آ کے صحیح کی ہے, آسان ہے. لیکن میرے بھائی اتنا مشکل, ابھی آج صبح ماشاءاللہ کو 16-17 فیملی کے لوگ عمرے کے لیے جا رہے ہیں. اب وہ سوال کیا کر رہا ہے, حافظ صاحب خارج کرنا میں سنے وہ بھی غلط ہے. میں کہ اس میں کیا غلط ہو سکتا ہے, یعنی یہ خارج کرنا یا کوئی ایسے, میں ناک کو صاف کیا, میرے ناک میں سے کوئی بال نکل آیا تو اس سے میرا عمرہ ختم, انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنا مشکل بنا کے پیش کیا ہوا ہے. اس بات پہ اگر رسول اللہ وہاں پہ موجود ہوتے تو ان کا رنگ کیا ہو جانا تھا. یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ دین سکھایا, سبحان اللہ. دین کیا ہے میرے بھائی, بہت زیادہ آسان ہے, اس کو آسان بنا کر پیش کرے. وہ اوبر ڈرائیور تھے نا, ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا اس کو جب معلوم ہوا کہ ہم کسی درس کے لیے جا رہے ہیں تو کہنے لگا صاحب میرے لیے تو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہتے ہیں میں سفر میں ہوتا ہوں. تو میں نے کہا مسلح رکھو گاڑی میں, جہاں پہ نماز ہو سائڈ پہ ہوگا پڑھ لی, تیری تو ہوندیاں بھی 2 نے, تیری تو ہوتی بھی کسر ہے, تو سفر میں انجو ہو جاندی ہے. میں کہا ہو جاتی ہے بھائی, اس میں کیا مسئلہ ہے. وہ پتا کہنے لگا بھائی مجھے ایسے لگا تھا نماز صرف مسجد میں ہوتی ہے, اس کے علاوہ نماز مرد کی ہوتی نہیں ہے. اب یہ کسی نے تو اس کو بتایا ہوگا نا. بولے میں کسی نے تو اس کو بتایا ہوگا. کہتا پانی نہیں ہوتا. میں کہا تیمم کر لو. کہتا وہ کیسے کرتے ہیں؟ میں نے وہ بونٹ کے اوپر ایسے ہاتھ ڈال کے میں کہا بس یہ تیمم ہوتا ہے, بس. وہ سوال ہی سوال شروع ہو گیا, کیونکہ اس کو لگنے لگا یار یہ تو معاملہ کیا ہے, یہ تو آسان ہے, اور آسان ہونے کی باوجود میں نہ کروں.
اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ تم لوگوں کو کس طرح دین پہنچا رہے ہو تاکہ ان کو کیا لگے، دین پہ عمل کرنا آسان لگے۔ ابھی ہماری ایک دوست ہے، ان کا کوئی فوت ہو گیا، بیچاری وہ نیدرلینڈ سے آئی ہے، یعنی 3 گنا ٹکٹ کر کے آئی ہے۔ اب اس لوگوں کو اتنا ڈرایا، اس دن بارش ہو رہی ہے، ساون کی بارش ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کیونکہ تم روئی ہو تھوڑا اونچا کر کے، جان بوجھ کے نہیں روئی، تھوڑا اونچا کر کے روئی ہو، اس لیے اللہ ناراض ہوا ہے، اس لیے بارش ہو رہی ہے۔ اب وہ بیچاری عورت مری پڑی ہے یار، وہ 20 گھنٹے کا سفر کر کے بیچاری آئی ہوئی، اور لوگ اس کو کیا کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں۔ وہ کہتی میں رونا بھول گیا، حالانکہ غم منانا ہے، آپ نے منانا ہے غم کو، جیسے خوشی منائی جاتی ہے ویسے غم منانا ہے، یہ بھڑاس نکالنی ہے آپ نے باہر، بس آپ نے اپنے آپ کو چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، اپنے کپڑے نہیں پھاڑنے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے کپڑے، اب ظاہری بات ہے ماں کی یاد کیا ہوتی ہے، اس کے کپڑے، اس کے گہنے وہ استعمال نہیں کرنے، کیونکہ مرے ہوئے بندے کی چیزیں استعمال، یار وراثت ہے بھائی، وہ کیا ہے، وہ وراثت ہے، اس کے کپڑے وراثت ہیں، اور نہیں استعمال کرنا، اگلا نہیں انہوں نے کی کرنا ہے۔ اتنا مشکل میرے بھائی، تھینک گاڈ ہماری وائف گئی اور گھنٹہ لگایا، تو انہوں نے کم از کم دل سے غم منایا میرے بھائی کہ ہماری ماں دنیا سے چلی گئی۔ اور دیکھ لیں کھانے پینے کے حوالے سے میرے بھائی کتنا ڈرا دیتے ہیں ہم لوگوں کو جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی کو اس بات پہ کیا آتا تھا میرے بھائی، سخت غصہ آتا تھا کہ دین کو کیا کرنا میرے بھائی، آسان بنا کر پیش کرنا ہے۔ تیسری بات، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہے، سنیے گا میرے بھائی، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے اس حدیث کا میڈیا بند ہو جانا چاہیے۔ اس حدیث کے بعد ہماری قوم کی حالت کو دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں، کیونکہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے اور ایسے ہی مسلح ہوتا تھا نا، بالکل اس کے ساتھ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر صحابہ کے جھگڑنے کی آواز آئی، جھگڑ رہے ہیں آپس میں، بحث کرتے کرتے جھگڑنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غصے سے باہر آئے، جیسے ہوتا ہے نا بندہ کوئی بات سن کے، جھگڑا سن کے گھر سے باہر آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے باہر آئے، اور صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی کا چہرہ اتنا لال سرخ ہو گیا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑ دیا نبی کے منہ پر، انار نچوڑ دیا، اتنا غصے میں تھے۔ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہیں اس لیے تخلیق کیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو؟ کیا تمہیں اس لیے تخلیق، قرآن اس لیے آیا کہ قرآن کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ٹکرانا شروع کر دو، یعنی مناظرے کرنا شروع کر دو؟ اللہ کی قسم تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا کوئی بھی قوم ہدایت پہ ہونے کے بعد گمراہ نہیں ہوتی جب تک وہ بحث و مباحثے کے اندر شامل نہیں ہو جاتا۔ آپ دیکھ لیں میرے میں محرم شروع ہوتا ہے، ہم صرف اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں تجھے محبت ہے یا اہل بیت سے تمہیں محبت ہے یا، بھائی یہ ثابت کرنے کی لوڑ ہے؟ اور بول لو نا یار اگر کہہ رہا کوئی محبت ہے، کیا یہ مجھے ثابت کرنے کی لوڑ ہے؟ کیا آپ کو ثابت کرنا ہوگا مجھے کہ مجھے اہل بیت سے کیا محبت ہے، یا اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کو کتنی محبت ہے؟ اب جب ربیع الاول آتا ہے تو ہماری پھر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی رسول اللہ سے محبت ہے؟ انا للہ یار، اور اس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ سوچیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بحث مباحثہ ہوتا ہے، یاد رکھیں ایک بحث ہوتی ہے میرے بھائی جہاں پہ تبادلہ خیال ہو رہا ہے، آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں اختلاف کی، وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں، آپ جج نہیں کر رہے، آپ غصہ نہیں کر رہے، رنگ لال سرخ نہیں ہو رہا، یہ بحث کیا ہوتی ہے؟ جائز ہے۔ لیکن ایک بحث ہے جدل۔ جدل کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں میں خون آ گیا ہے، ٹیبل تے مکے وجن لگ گئے نے، غصہ آ گیا ہے، اور آپ کو لگنے لگا یہ بندہ اسرائیلی ہے، میں فلسطینی ہوں، ایسے بات کرنا شروع کر دیا، حالانکہ دونوں آرائی ہیں، دونوں اہل حدیث ہیں، دونوں محلے دار ہیں، اور دونوں گھر ساتھ ساتھ ہیں، لیکن گفتگو ایسا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ اسرائیل کا اور میں فلسطین کا۔ انا للہ و انا راجعون۔ یہ نون لیگ اور یہ پی ٹی آئی، بھائی بحث کریں، تبادلہ خیال کریں، لیکن ایسے نہ کریں میرے بھائی کہ آپ کے رنگ لال سرخ ہو جائے اور آپ کو لگے دشمنی اگر اس دنیا کے اندر موجود ہے تو عشق کی وجہ سے موجود ہے۔ نہ میری جان، آپ کیا واقعتاً رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ بولو بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو جب رنگ لال ہونا شروع ہو جائے، جب آواز اونچی ہونا شروع ہو جائے، جب آنکھوں کے اندر خون اترنا شروع ہو جائے، بات وہیں پہ ختم کر دو، کیونکہ اس کے بعد انا لڑتی ہے، دلائل نہیں، اس کے بعد اڑک ہوتی ہے میرے بھائی، ہن میں ثابت کر کے چھڈاں گا۔ اب آپ کی انا لڑ رہی ہوتی ہے میرے بھائی کیونکہ یہ میری بات نہیں مان رہا، اب وہ دلیل ختم ہو جاتی ہے، وہ اصلاح کے جذبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے 80% اسلام سارے کے سارا کیا ہے؟ معاملات ہے نا، اور معاملات پلسرات کے اوپر کھڑے کب ہوتے ہیں میرے بھائی؟ جب اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف اپنی پیک کو جاتا ہے جب کیا ہوتی ہے؟ اس اختلاف کی بنیاد بحث شروع ہو جائے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا قومیں برباد ہونا شروع کب ہوتی ہیں؟ ان میں پہلی نشانی کیا پیدا ہوتی ہے؟ بحث۔ آپ کسی فیس بک پوسٹ لگائیں، اپنی ایک رائے پیش کریں تو صحیح ہے، نیچے لوگ میرے بھائی ایسے شروع ہوتے ہیں واللہ العظیم کہ یہ ہمارے ملک کے ہے ہی نہیں ہے، یہ غیر ملکی ہیں جو نیچے کمنٹ کر رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسا کمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ چوتھی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، غصے میں آئے، بڑی خطرناک بات اللہ کی قسم۔
غزوہ تبوک سے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے اور خیمہ ظاہری بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے، پھر لڑائی ہوئی، پھر جھگڑا ہوا، تو رسول اللہ نے اونچی اونچی کیا سنی؟ آوازیں سنی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے نکل کے باہر آئے. کیا دیکھتے ہیں؟ مہاجرین، اللہ اکبر بھائی، کون؟ مہاجرین اور انصار کے درمیان کیا ہوا ہے؟ بہت بڑی لڑائی شروع ہونے جا رہی تھی. اور کس بات پہ؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا یہاں پہ؟ تو بتایا گیا یا رسول اللہ ایک مہاجر نے انصاری کو لات ماری ہے. بھائی مہاجر نے انصاری کو کیا کیا ہے؟ ایسے کر کے اس نے لات مار دی. اب جب بھی لات ماری انصاری نے کہا او انصاریو آؤ سارے، کیونکہ انصاری کو کیا کیا ہے؟ لات ماری ہے. اور مہاجر نے کہا آجو مہاجرو سارو، کیونکہ کسی انصاری کے ساتھ کیا ہو گئی ہے؟ ہماری لڑائی ہونے جا رہی. انا للہ و انا راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کیا ہوئے؟ تابناک ہو گئے. اور آپ نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار کون پکار رہا؟ اللہ کی قسم یہ جاہل لوگوں کے کام ہے، گندی اور غلیظ باتیں جو تم کر رہے ہو. اور فوراً سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ بوری بستر اٹھاؤ یہاں سے اور چلنا شروع کرو، ہم نے ویٹ نہیں کرنا. اتنا چلایا کہ وہ تھک گئے اور تھک کے سو گئے اور وہ مسئلہ ان کے ذہنوں سے وہ ختم ہو گیا. یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، تھکاؤ لوگوں کو، ان کی انرجی ساری باہر لے آؤ تاکہ وہ لڑائی اور جھگڑے کی طرف اللہ اکبر نہ جائیں. یعنی نبی کو صرف شائبہ بھی پیدا ہوتا تھا نا میرے بھائی، یعنی پڑخ بھی پڑتی تھی کہ لوگوں کا اتحاد کیا جانے جا رہا ہے؟ بولو بھائی، ٹوٹنے جا رہا ہے. پڑخ پڑتی تھی، پڑخ صرف. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے یہ جاہلیت ہے، یعنی تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ جاہلیت کی پکار ہے جو تم پکار رہے ہو. جس ذات نے میرے بھائی دانت شہید کروا کے امت کو ایک کیا تھا، وہ ذات اور برادری کی بنیاد پر رشتوں کا انکار کر دیتی ہے. وہ ذات اور برادریوں کی بنیاد کے اوپر میرے بھائی تعلقات کو توڑ دے. انا للہ. وہ اپنی ذات برادری کو اونچا کر کے دوسروں کو نیواں کر کے میرے بھائی یہ والے کرتب اگر دکھانے لگے تو آپ سوچیں اگر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کتنی بری لگتی. اس لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ بولا کہ اسلام تو اپنا ہو گیا، یعنی 2 ارب تک پہنچ گیا، لیکن مسلمان پرایا ہو گیا، یہ اپنا نہیں رہا. آپ دیکھ لیں یہ سیلاب کی سچویشن آ جائے، ہمارے ملک کے اندر عذاب آ جاتا ہے نا، ہم پھر بھی جمع نہیں ہوتے، ہم پھر بھی اکٹھے نہیں ہوتے. حالانکہ سیلاب تو سانجھ ہے نا، بولو نا یار، موت تو سانجھیاں ہو رہی ہے نا. وہ تو کوئی فرقہ دیکھ کے موت تو نہیں آ رہی ہے، کوئی فرقہ دیکھ کے تو میرے بھائی مسجد کو سیلاب نہیں ٹکرا رہا ہے. یہاں پہ بھی میرے بھائی کیا ہے؟ جمع نہیں ہم ہو پاتے. ایک بہت بڑے عالم، ان سے کسی نے کہا، میں نام نہیں لیتا، ان سے کسی نے کہا شیخ صاحب آپ یہ لوگوں کو جوڑتے کیوں نہیں؟ یہ جڑ کے کام کریں. انہوں نے کہا ان کو جڑوا کے لڑایا تو جا سکتا ہے، ملایا نہیں جا سکتا. اللہ اکبر. یعنی اگر ہمارے بزرگ جنہوں نے زندگیاں بتا دی میرے بھائی وہ یہ جملے بولنے لگ گئے ہیں، آپ اندازہ کریں عام لوگوں کیا حال ہوگا. تو ہم میرے بھائی بس نا ایک کہتے ہیں نا چھوٹی سی چنگاری ہے فوراً ہر شے توڑ دیتے ہیں. حالانکہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ نے جنگ و جدال کیا، چپیڑے ماری، مکے مارے، گھروں کو آگ لگا دی، سب کچھ کر دیا، آخر میں جا کے آپ نے رشتہ توڑتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور ہم ابھی گل شروع ہوئی ہے کہ میں انج کر دیں گا، رشتہ وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. فوراً رشتہ توڑ. سب سے پہلا کام رشتہ توڑنا ہے بھائی. سب سے پہلا کام اس سے گل بات ختم کرنی ہے. سب سے پہلا کام آج کے بعد اس سے بات نہیں کرنی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار میں استاد ہوں، اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں استاد ہوں اور آپ نے میرے سے بات پوچھی، میں نے تھوڑا سا غصے سے جواب دے دیا، وہ میری تقریر سننا چھوڑ دیتا. بھائی آپ تو ایک استاد کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے بھائی، تو لوگ آپس میں کیسے جمع ہوں گے؟ ایک شیخ کے نیچے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم میرے بھائی، جس کی آپ قدر کر رہے ہیں، جس کو سن رہے ہیں، جس کی تقریریں سن کے رو رہے ہیں آپ اس کی بات کے اوپر اتنا برا مان جاتا ہے کہ اس بندے کو چھوڑتے نہیں ہیں، تقریر سننا چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو تبلیغیں کرتے ہیں. ایندی تقریر نہیں سننی، سانو کہنا محبت کرو، آپ پہ غصہ کر جاتا ہے. کمال ہو گیا. چوتھی بات، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کیا ہوا میرے بھائی؟ سرخ ہو گئے. بڑی سننے کی بات ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غلط سفارش پیش کی گئی، بھائی کیا کیا گیا؟ ہمارے معاشرے میں یہ تو عام بات ہے، غلط سفارش کیا؟ تاڈے منڈے نے کانڈ کیتا ہے، تاڈے منڈے نے جرم کیتا ہے، تاڈے منڈے کی ساری غلطی ہے. اور غلطی بھی کیا ہے؟ دوسرے کا نقصان ہوا ہے میرے بھائی، اور آپ پیسے دے دلوا کے ایسا چوک ہو، ایسا یہ سارے کام کر کے اپنے منڈے کو چھڑوانے کی کوشش کریں. اللہ اکبر. میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غصے کی انتہا پہ ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا عمل دیکھا. کب؟ فتح مکہ کے موقع پر. مشہور حدیث ہے کہ فاطمہ نامی ایک خاتون نے کیا کیا؟ چوری کر دی. اور وہ اونچے خاندان کی عورت تھی، چودھری خاندان کی عورت تھی. اس نے چوری کی اور اس چوری کرنے کی وجہ سے کون آئے سفارش کرنے؟ اسامہ. اسامہ کون ہے؟ حب مصطفیٰ ہے، نبی کی محبت ہے اسامہ. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی عورت ہے، معاف کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیا ہوا؟ لال پیلا ہو گیا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حدوں کے اندر تم مجھ سے یہ بات کر میں حدوں کو بدل دوں. اسامہ نے جب یہ دیکھا کہ میں نے لائن کراس کر دی ہے, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پلیز اللہ سے میرے لیے بخشش مانگیں, اللہ سے کہہ دیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی. پھر آپ نے شام کو ممبر پہ آئے, خطبہ دیا اور کیا کہا, وہ مشہور جملہ کہ تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں کیونکہ ان کے اونچے لوگوں کو سزا نہیں دی جاتی تھی اور جو نیوے لوگ ہوتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی. اور یہ وہ مشہور زمانہ جملہ, اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. حالانکہ کہنے کی لوڑ نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں ہیں, ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں دنیا کو. یاد رکھیں ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کا نقصان آپ کی حد تک ہے, ہو سکتا ہے اس میں معافی دے دی جائے, لیکن اگر نقصان دوسرے کی حد تک ہو اور وہ نقصان بھی کبیرہ ہے اور اگلا بندہ معافی پہ بھی نہیں آتا میرے بھائی, وہاں پہ سفارش کرنا گناہ کبیرہ ہے. صرف یہ کہہ دینا میرے بھائی چھاڑ دے ہو, یہ گناہ ہے, کیونکہ اب انصاف ہونا لازم تقاضا کرتا ہے میرے بھائی. کیونکہ آپ ایسے اگر کریں گے نا میرے بھائی اپنے بندے کو بچا لیں گے. آپ بدماش پال رہے ہیں اپنے گھر کے اندر, بدماش, کیونکہ اس کو کیا لگے گا میں جو مرضی کر دوں, پیسہ دے کے میں کیا ہوں گا, میں چھوٹ جاؤں گا. یہ بدماش پالا ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر جو آگے چل کے پورے محلے کو تباہ کر دے گا. اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا کیا, سخت غصہ کیا. آخری دو باتیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی اسامہ بن زید میرے بھائی, اللہ اکبر, قسم سے یہ وہ باتیں میرے بھائی جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو چند بار غصہ کیا ہے وہ ان باتوں پہ کیا. ہم کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے لشکر کو بھیجا کہ بھائی وہ فلاں لوگوں کے پاس لشکر کے لیے ان کو ملو, کافروں کو. اسامہ بن زید وہی حب مصطفیٰ نبی کی محبت وہ شامل تھے. وہ پہنچے لیکن وہ لوگ بھاگ گئے, ان میں صرف ایک بندہ پکڑا گیا. وہ جو پکڑا گیا اس کو گھیر لیا, گھیر کے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. جیسے ہی تلوار نکلی اس نے کلمہ پڑھ دیا, اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول, اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لیکن اسامہ بن زید نے اجتہاد کیا, اس نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھا, انہوں نے کیا کیا, ان کی توڑ لا دی. یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی, اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جملہ اتنی بار بولے, اسامہ کہنے لگے کاش میں اس روز مسلمان ہوا ہوتا تاکہ اس سے پہلے میرے سارے گناہ ختم ہو جاتے. آپ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری کون مدد کرے گا. پھر کہا او بولنا, قیامت کے روز لا الہ الا اللہ کے سامنے تیری کون مدد کرے گا. پھر کہا او بولنا, بولتا کیوں نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کے سامنے قیامت کے دن تیری کون مدد کرے گا. کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا ہے, تو نے سینہ چیرا تھا, اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے, نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تم نے کیسے قتل کر دے, تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. کہ مومن ظاہر کی بنیاد پہ معاملہ کرتا ہے, باطن کو اللہ کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے. میں چیخ کے آپ کو کہہ رہا ہوتا میرے بھائی کہ ایسی بات بولے بھائی نہیں, آپ کیا کہتے ہیں, نہیں این جی ایسے تو پیوال چٹے کیتے نے, این جی میں کہہ رہا ہوں, چیخ کے کہہ رہا ہوں یہ معاملہ ایسا نہیں ہے, میں نے یہ عمل نہیں کیا, میں ایسا نہیں مانتا. لیکن لوگ مانتے ہیں, بولے بھائی لوگ نہیں مانتے, اور کیا کرتے ہیں, بدگمانی کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں. اتنی بدگمانی کرتے ہیں کہ وہ بندے کو آنکھوں سے گرا دیتے ہیں میرے بھائی, حالانکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں, کوئی پروف نہیں. کتنی عام انداز میں ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ ماشاءاللہ یہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں, اور اس مدد کرتے کرتے میرے بھائی اگر وہ کوئی آپ کو ویڈیو بھیج رہے ہیں, کوئی تصویر, سب سارا چندے دے روڑا ہے, چندہ کھا رہے ہیں, ٹھڈ ویکھے ہی نہ دے. یعنی آپ کا مطلب کیا ہے, یہ کرپٹ لوگ ہیں, پیسے کھا گئے ہیں. اللہ کی قسم نہ بولتا نا تو بچ جانا تھا, تو نے اب تو نے بول دیا, اب قیامت کے دن ہل نہیں سکتا تو, جب تک یہ تو نے بات ثابت نہیں کرنی. اس بندے نے چندہ کھا کے کیسا ختم ہوا, ہلنا نہیں ہے. تیری نمازیں ایک طرف ہیں, تیرے روزے ایک طرف ہیں. نبی کا یہ جملہ یاد رکھ کے اگر وہ شخص کھڑا ہوگا, کون ہے جو تیری مدد کرنے والا ہے. آپ اتنے آرام سے بات کرتے, اتنا بڑا معاملہ ہو جاتا ہے. یاد رکھے جب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں میرے بھائی, وہ پھولوں کے ڈھیر پہ بیٹھ کے گند تلاش کرتی ہیں, اور جو قومیں آباد ہوتی ہیں وہ کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے پھول تلاش کر لیتی ہیں. میں دوبارہ یہ جملہ بول رہا ہوں, جب قومیں تباہ ہو جاتی ہیں نا, وہ کوڑے کے اوپر میرے بھائی, پھولوں کے باغ میں بیٹھ کے میرے بھائی کوڑا تلاش کرتے ہیں, کیونکہ ہر طرف خیر ہوتی ہے لیکن ان کو شر نظر آتا ہے, کیونکہ یہ قوم تباہ ہو گئی ہے. اور اگر میرے بھائی قوم آباد ہو جائے, اللہ کی رحمت ہو جائے اس قوم پہ, تو میرے بھائی ہر طرف کیا ہوتا ہے, کوڑے ہی ہے, لیکن انہوں اس میں سے گلاب کا پھول تلاش کر لیتے ہیں. سعودی عرب کا پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے, اور بولو ہوا ہے, خیر کی بات ہے کہ نہیں ہے بھائی. دو ملک, پاکستان کو اللہ نے اتنی بڑی سعادت نصیب کری کہ مکہ مدینہ کی حفاظت برائے نام ہے, اور میں کہتا ہوں برائے نام ہے, صرف نام لگے ہمارا, اللہ کی قسم.
آپ صرف اس کی کیا کریں, ساتھ دیں اس بات کا کہ اگر ہمیں جان دینی پڑی مکہ مدینہ کی حفاظت کرے تو ہم اپنی جان دیں گے, اور یار خوشی مناؤ نا اس پہ. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, جو اس حکومت سے پسند نہیں کرتے انہوں نے پورا زور لگانا, ایسی بات نہیں ہے, یہ ناٹک ہو رہا ہے, یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, ہونا کچھ بھی نہیں. آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے میرے بھائی, کیا دلیل ہے؟ اور گھر والے تیری بات نہیں سنتے میرے بھائی, تو اتنے ملکوں کی سربراہوں کے اندر جو ہے نا کھڑے ہو کے اپنی رائے پیش کر رہا ہے, کوئی دلیل نہیں, کوئی پروف نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. ہوتا نا ایک رائے کم از کم بندہ دے دے, لیکن تو پورا لڑ رہا ہے اس کی بنیاد کے اوپر. اللہ کا واسطہ میرے بھائی, اللہ کا یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یار, وہ بریلوی ہے, آپ دیوبندی ہیں, اور یار حسن ظن رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر یہ بات کہہ رہا ہے نا, کم از کم پہلی سوچ حسن ظن ہونی چاہیے, اس کو ہو سکتا ہے ایسے بتایا گیا, ہو سکتا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی یہی دلیل ہو. یار حسن ظن رکھیں گے تو رحم آئے گا نا, اور جب رحم آئے گا پھر محبت سے بات ہوگی. لیکن اگر آپ سوء ظن رکھیں گے تو تپ چڑھے گی, جب تپ چڑھے گی تو غصہ آئے گا, اور غصے سے میرے بھائی محبتیں پیدا نہیں ہوتی ہیں, لوگ ٹوٹ جاتے ہیں. آخری بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, اللہ کی قسم میں جتنا میرا علم ہے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ والا جملہ اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا تو مجھے جمعے کے بعد ضرور بتائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں نے پختہ ارادہ کیا اس بات کا, پختہ ارادہ کیا کہ میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑے کروں. میں نے نماز نہیں پڑھانی ہے, میں اپنے مصلی پہ کسی کو کھڑے کروں, اقامت کہی جائے, اور میں جو بالن ہوتا ہے نا, بالن لکڑیاں لے کے جانے والے جو بالن ہوتا ہے, میں ایسے لوگوں کو تلاش کروں, پھر وہ بالن لے کے ان مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والوں کے گھر جاؤں. یعنی پنجابی میں بولا جائے نا, اگ لا دیں گناہ دے گھراں نوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین. یہ کون کہہ رہا ہے میرے بھائی؟ جو اس کے سر پہ چڑیا اڑ رہی ہے, اللہ کی قسم وہ تکلیف میں آ گیا. کون ہے جس نے اس کے پرندوں کو چھوا ہے؟ اس کے پرندے واپس کرو, میں اس چڑیا کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا. سوچیں اگر اس ذات کو یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے, آگ لگانے کا من کرتا ہے اس مسلمان کے گھر کو جو گھر نماز پڑھتا ہے, نماز پڑھ رہا ہے لیکن مسجد نہیں آ رہا. سوچیں اگر نماز نہ پڑھتا ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں, نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. سوچیں پھر رسول اللہ سے کیا ہوتا. آپ نے فرمایا لیکن میں ایسا نہیں کرتا. کیوں؟ گھر میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. اللہ کی قسم میرے بھائی, اتنی بے بسی محسوس ہوئی مجھے اس روز. یہ جو 12 ربیع الاول تھا نا, ہمارے گھر کے بالکل ساتھ لوگ نان ٹکی لگایا انہوں نے, اسپیشل نبی کی محبت میں. ہم کہتے ہیں ان کو نیت کا ہو سکتا ہے اللہ اجر بھی دے دے. انہوں نے نان ٹکی لگایا اور ساتھ میں چائے, تو رش لگا ہوا ہے, 100-150 بندہ وہاں پہ چمکٹا مچا ہوا ہے. کس کے نام کی روٹی کھا رہے ہیں یہ؟ بولا نا یار, کس کے نام کی روٹی ہے؟ رسول اللہ کے, نبی کی محبت کی روٹی کھا رہے ہیں, نبی کی محبت کی ٹکیاں کھا رہے ہیں, نبی کی محبت کی چائے پی رہے ہیں. مغرب کی اذان ہو گئی میرے بھائی, اور اللہ کی قسم 150 بندے میں شاید ایک بھی نہیں ہلا. سوچیں اگر میرے بھائی, میں تصور کر رہا تھا اس حدیث کی بنیاد پہ, نبی وہ مسجد کے بوئے پہ کھڑا ہے اور کیا کر رہا ہے, او مسلمانوں یہ دیکھو تمہارا نبی محمد, وہ میں ہی ہوں, یہ جس کی روٹی ہے میں ہوں, یہ جس کی ٹکیاں کھا رہے وہ میں ہوں, اور یہ جو چنڈے چنڈے لگائے ہوئے وہ میں ہوں, وہ بھائی میں ہوں, وہ ادھر آؤ. اور ایک بندہ بھی میرے بھائی وہاں سے ٹس سے مس نہیں ہوا. قسم سے اس وقت وہ بے بسی محسوس ہوئی, ہائے کاش میرا نبی یہاں پہ ہوتا. میں شکایت کرتا ہیں ان لوگوں کی, یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول جو تیرے سے محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ نماز کو توڑ رہے ہیں. میں مسجد سے نکل کے آ رہا تھا تو بندہ ایسے, اللہ کی قسم ایسے مچھوں کو تاؤ دے کے آ رہا ہے, مچھوں کو تپ دے رہا ہے, چٹے لٹھے کا سوٹ پہنا ہے. یہاں پہ اس نے کیا لگایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین مبارک کا بیج بھی لگایا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہا ہے, او جٹ او ویڈیو شیڈیو بنا یار, 12 ربیع الاول آیا ہے. ہائے قسم سے اگر وہاں پہ نبی ہوتا, رسول اللہ ہوتے, او یار ناٹک کر رہا ہے تو, ڈرامہ کر رہا ہے نبی کی محبت کا. او یار کم از کم نبی کی محبت کا نام لے کے تو ڈرامہ نہ کرے یار, چھوٹ جائے گا ہو سکتا ہے. اس کے نام لے کے تو ڈرامہ کرو. نبی کہہ رہے آگ لانے کا دل کرتا ہے, نماز پڑھی ہے اس نے گھر میں بھائی, لگانے کا دل کر رہا ہے. جو نہیں پڑھتا تو یار کس بات کے ہم مسلمان, اللہ کی قسم. آپ بتائیں, یہ جتنی ہم نے باتیں ذکر کی ہیں میرے بھائی, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں تھوڑی پائی جاتی ہیں؟ یار ہم اب بات کر رہے ہیں نبی, آپ سوچیں نبی کیا غصہ کر سکتا ہے اگر اللہ غصہ نہ آئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ غصہ کر سکتے ہیں اگر اللہ اس کو پیار آ رہا ہو؟ بھائی ظاہری سی بات ہے, اللہ کہتا ہے یہ لائن میں نہیں بولوں گا, اے نبی آپ نے بولنا ہے اس بات کے بارے میں کہ اس لائن کو کراس نہیں کرنا, اس لائن سے آگے نہیں بڑھنا. اللہ کا واسطہ میرے بھائی, خدا کا واسطہ یار, خدا کا واسطہ, اب نبی سے محبت کرتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی, تو آنکھوں کی تکلیف کیا ہے؟
آنکھ سے انگارے نکلے میرے نبی کے جب وہ ایسے شخص کو دیکھ کے جو نماز نہیں پڑھتا, اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے ایسے شخص کو دیکھ کے جو سردی ہو یا گرمی, بہار ہو یا خزاں, لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتا. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر محمد رسول اللہ سے اپنی محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غصے والی جو چیزیں ان سے محفوظ کرنے کے اپنے آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں, ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. اما بعد, میرے بھائی اور دوستو, 2 اعلان ہیں. پہلا اعلان, یقیناً آج رات کو بھی ماشاءاللہ سیلاب زدگان کے لیے اسی مسجد سے قافلہ نکلے گا. آپ یقین کریں, میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں, صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سے زیادہ ہم نے چندہ بٹورنا ہے, استغفر اللہ, حق بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم. میں عبدالرب بھائی جو ماشاءاللہ اس مسجد کی روح روان ہیں, میرے دوست ہیں, میرے قریبی ساتھی ہیں, یقین جانے وہ جس مشکلوں سے زندگی میں اس وقت گزر رہے ہیں, میں حیرت ہے یہ بندہ زندہ کیسے, اللہ کی قسم ممبر پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, حیرت ہے یہ بندہ زندہ کیسے ہے. لیکن آپ سب کی طرف سے وہ فرض کفایہ ادا کر رہی ہے, یہ مسجد اس محلے کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے کہ وہ آپ کا مال لے کے وہ نہروں کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ سیلاب کے اندر پڑی ہوئی ہے, وہ مچھروں کے اندر پڑی ہوئی ہے, کہ یار آپ کی طرف اللہ کی شکایت نہ آئے, آپ کی طرف ان سیلاب والوں کی شکایت نہیں. یہ فرض کفایہ ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے وہ لوگ ادا کر رہے ہیں. اس لیے آپ کی ڈیوٹی صرف کتنی بنتی ہے کہ ایک, ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دوسرا جو ہو سکے میرے بھائی ان کے ساتھ آپ کیا کریں, اپنی محبت کا, مال سے, اپنی جان سے اسے کیا کریں, اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ادا کریں. تو آج رات کو انشاءاللہ اسی مسجد سے قافلہ نکلے گا, تو جو بھی سامان آپ ماشاءاللہ ان سیلاب زدگان کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, میں اس کی گواہی دیتا ہوں, یقین جانے میں اللہ کے سامنے اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ یہ لوگ خیر والے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں میرے بھائی, آپ ان کا ساتھ دیں. دوسری بات, یہ بندہ خود اپنے جو کمپنی ہے نا, سارا پیسہ وہ لگا دیتا ہے ایک دفعہ کام شروع کرنے کے لیے, کہ اس سے پہلے ہم چندے کا انتظار کریں. جو کچھ اس کے وہاں پڑا ہوتا ہے وہ سارا اٹھا کے لگا دیتا ہے, 10 لاکھ 15 لاکھ جو بھی اس کے پاس, اپنی ذاتی چیز, اپنی ذاتی گاڑیاں, اپنی ذاتی کمپنی, وہ سارا کچھ چالو کر دیتا ہے. پھر لوگ جڑتے ہیں اور کارواں بن جاتا ہے. تو میرے بھائی ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم ایسے بندے کا ساتھ دیں, ایسے لوگوں کا ساتھ دیں, فرقے سے ہٹ کے, جماعت سے ہٹ کے, ہر شے سے پار ہو کے. سیلاب سانجا ہوتا ہے میرے بھائی, تکلیفیں سانجی ہوتی ہیں. دوسری بات, یہ مسجد میرے بھائی اس کو تعمیر کے مرحلے کے اندر ہے, تو ظاہری بات ہے مسجد کی حرمت کے بارے میں ہم نے بات کی. اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ جگہ وہ مسجدیں ہوتی ہیں میرے بھائی. تو یہ مسجد وہ کمیونٹی سینٹر کے اندر تبدیل کرنے کے لیے دوبارہ سے اس کو شہید کر کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پہ جمع ہونا, خیر کی بات کا سننا سنانا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ سیلاب زدگان کی غیب سے نصرت فرمائے. اللہ تعالیٰ حکومتوں کو غیرت ایمانی دیتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے آئندہ سے میرے بھائی نظام مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے پل بنانے کی, ایسی چیزیں بنانے کی, ایسا نظام مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آئندہ سال آنے والے سیلاب سے کم نقصان ہو. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی, خصوصاً وہ پانیوں کے اندر لوگ جو ایک بہت بڑا 44 ملکوں کا قافلہ غزہ کے لیے جا رہا ہے, میرے بھائی ان کے لیے خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران فرمائے. الحمدللہ ہمارے مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی سے ہیں وہ بھی فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں ہم سب کی جانب سے, کہ تھینک گاڈ, یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانیوں کی طرف سے بھی الحمدللہ ان کشتیوں کے اندر کوئی نہ کوئی موجود ہے, وہ ہماری ترجمانی کر رہے ہیں, ہمارے جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں. اتنا تو بنتا ہے کہ ان کے لیے کم از کم کیا کریں میرے بھائی, ہم دعا کریں میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے امکنات فرمائے. اور خاص طور پہ اللہ ہمیں زندگی میں اسرائیل کو عبرت کا نشان بنائے اور فلسطینیوں کو فتح دے کے دنیا کے سارے مظلوموں کو اللہ تعالیٰ امید سحر نصیب فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے. اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.